السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو، بڑی اہم خبر ہے۔ کل ہے 21 اپریل اور 21 ضمنی انتخابات، خاص طور سے پنجاب کے اندر بڑے ہی اہم انتخابات۔ کیا ہونے جا رہا ہے ڈسکس کریں گے آگے چل کے۔ بشرا بی بی کے ٹیسٹ عدالت کی حکم کے مطابق ہو گئے، ان کے کیا نتائج آئے ہیں ڈسکس کریں گے۔ پاکستان کو جو بلاسٹک میزائل بنانے والی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی پرزے سپلائی کرنے پہ امریکہ نے 4 کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وہ سب کیا ہے؟ اس کے علاوہ پاکستان کو IMF نے اس کیٹیگری میں ڈال دیا ہے جس کے اندر تقریباً 25 سیکورٹی آفیسرز ہر مہینے زخمی ہوتے ہیں یا ہلاک ہوتے ہیں۔ خطرناک کیٹیگری، اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب اور جج کس کے آپس پہ کیا ڈائلاگ ہوئے اور اس کی وجہ سے اب جیل میں کیا چیزیں کارروائی کے دوران تبدیل کی جا رہی ہیں، ان سب باتوں پہ بھی گفتگو ہوگی اگر وقت ملا۔ اور ساتھ ساتھ جناب اماد صاحب اور حسان نیازی صاحب کے والدین کافی پریشان ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں، وہ کہاں ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو کلک کیجئے۔ بیل کے بٹن کو کلک کرنے کے بعد جو آپشن آتا ہے آل ویڈیوز کا، اس کو سلیکٹ کیجئے۔ ساتھ ساتھ آپ کو اگر میری باتیں پسند آتی ہیں تو لائک کیجئے، کامنٹ ضرور دیجئے، اور ساتھ ساتھ جناب ایک درخواست اور کہ اپنے جاننے والوں، دوستوں، اہل محلہ، عزیز و اقارب، ان کو میرے چینل کا لنک شیئر کیجئے۔ اب ہم چلتے ہیں تفصیلات میں۔ تفصیلات میں سب سے پہلی بات تو ہے جناب ضمنی انتخابات۔ آئین کے تحت انتخابات ہوتے ہیں جو سیٹیں خالی رہ جاتی ہیں کسی بھی وجہ سے، کسی کینڈیڈیٹ کا انتقال ہو گیا یا کوئی اور وجہ ہوئی، یا وہ سیٹیں جو خالی کرتے ہیں لوگ جو زیادہ جگہ سے جیتتے ہیں، یا وہ سینٹ میں چلے جاتے ہیں اور اپنی سیٹیں قومی یا صوبائی کی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت جناب 21 ایسے حلقے ہیں جن پہ کل 21 اپریل کو انتخاب ہو رہا ہے۔ جی ہاں، 1 منی 8 فروری کی کہانی۔ خاص طور سے جو بڑے مارکے ہیں وہ پنجاب میں ہو رہے ہیں۔ صوبہ سرحد میں ہیں 4-5 سیٹوں پہ، لیکن کوئی خاص مقابلے نہیں ہوں گے وہاں پہ۔ بلوچستان میں 5 سے 4-5 سیٹوں پہ وہ بھی خاموشی ہے، بہت زیادہ فرق نہیں آئے گا۔ سندھ میں 2-3 سیٹیں ہیں، ایک سے بلاول بھٹو صاحب والی ہے جو انہوں نے گھوٹکی سے خالی کی ہے۔ باقی جو کہانیاں ہیں نا، سارا کچھ پنجاب پہ دار و مدار ہے۔ بڑی اہم سیٹیں ہیں پنجاب کی، اس میں شہباز شریف نے خالی کی ہیں جناب قومی اسمبلی کی 1 سیٹ اور 2 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی۔ اسی طرح مریم نواز صاحبہ نے خالی کی قومی اسمبلی کی سیٹ۔ اس کے علاوہ سالک صاحب جو ہیں، چودھری سالک، انہوں نے خالی کی ہے سیٹ۔ وہ تو بڑے اہم مقابلے، خاص طور سے لاہور کے مقابلے، گجرات کے مقابلے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے اہم ترین مقابلے ہو رہے ہیں لیکن خاموشی ہے۔
کوئی جلسے نہیں، کوئی جلوس نہیں، خاص طور سے حکمران اتحاد کی جانب سے اور خاص طور سے مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلم لیگ نون نے کیوں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ جیسے ہوتا ہے نا حکمران کے جو ہوتے ہیں لوگ، وہ جو لوگ حکومت وقت میں ہوتے ہیں تو وہ تو بڑی محنت کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ نواز شریف صاحب فالتو گھر میں بیٹھے ہوئے، ارے بھائی آپ نکلیے، روڈوں پہ جائیے، لوگوں سے ملیے، لوگوں کو باہر نکالیے، اپنے ورکر کو موبلائز کیجیے۔ کوئی تعلق نہیں، کسی آدمی نے کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ نون لیگ کا کوئی وجود ہے یا نہیں ہے۔ تھوڑی بہت گرمائش جو پیدا کی وہ پی ٹی آئی نے کی، لیکن پی ٹی آئی پہ سختی بہت کی ہوئی ہے کہ جناب آپ دفعہ 144 ہے، جلسے نہیں کر سکتے، اللہ نہیں کر سکتے، وہ باہر نہیں نکل سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بڑا طاقت دکھائی۔ اور خاص طور سے ہمارے پیارے دوست شیر افضل مروت، جی ہاں، لہو کو گرم کرنے والے، کارکنوں کو لانے والے روڈوں پہ، ان کو ایک قسم کے کہتے ہیں موبلائز کرنے والے، ان کا لہو گرم کرنے والے۔ تو اسی لیے عمران خان صاحب ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کو باقاعدہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ اب تمہیں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے۔ دوسرے لوگ ہیں لیکن ان لوگوں میں آئی ڈونٹ نو کیا ہے کہ یا تو انہوں نے پبلک کو پل کرنے کی طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، طاقت تو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پبلک پلر نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ یہی کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ کنٹروورشل بھی بنتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی یہ باتیں کہتے ہیں، چاہے وہ سعودی عرب کے خلاف بیان ہو یا پارٹی کے اندر مختلف گروپنگ کی باتیں ہوں یا جو بھی ہو، وہ سب عمران صاحب کی ایما پہ کرتے ہیں۔ اور عمران صاحب ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بیان دینا ہے، اپنے کندھوں پہ بات لینی ہے اور مجھے بچا لینا ہے، تاکہ میں تو پیچھے سے نکل جاؤں کہ نہیں بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن تم کہہ دو میری ذاتی رائے ہے جو بھی ہے۔ لیکن ہوتی اس میں آشیرواد عمران صاحب کی ہے، وہ ان کو بہت لائک بھی کرتے ہیں اور ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنانے کے لیے انہوں نے قومی اسمبلی میں ان کا نام بھی تجویز کیا عمران خان صاحب نے۔ انہوں نے بڑے زبردست جلسے کیے اور لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئے، اپنے کارکنوں کو جوش و خروش کو بڑھایا اور کافی حد تک جو ہے انہوں نے طاقت دکھائی۔ تو ایک پی ٹی آئی تھی جو تھوڑی مطلب ایکٹیو نظر آئی، باقی تو ایسا پرول سناٹا ہے جیسے لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی من و سلوہ اترے گا ہر کام ہو جائے گا، بقول پی ٹی آئی والوں کے کہ بھائی فارم 47 پر جو ہے نا پہلے ایڈوانس میں سائن کرا دیے گئے ہیں روز کے بلینک ان پہ کہ رزلٹ تو ہم خود بھر دیں گے اور اناؤنس بھی کر دیں گے، تم صرف سائن کر دو اور ڈیٹ بھی جو ہے الیکشن والی ڈیٹ دن کی ڈال دو۔ تو اب معلوم کہاں تک صداقت ہے واللہ عالم، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ تو کسی معجزے کے لیے بیٹھے ہیں کہ بس فکر نہیں کرو، کوئی نہ کوئی آئے گا اور ہمیں جتا کے اناؤنس ہو جائے گا، نام تو ہمارا ہی آئے گا کہ ہم جیت گئے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بہت ہی محنت کرنی چاہیے، آپ فیئر کام کریں، آپ جیتیں یا ہاریں تو، لیکن سمجھ میں نہیں آتا۔ سرحد کے اندر تو مولانا فضل الرحمان کو کیونکہ اپنی شکست نظر آ رہی تھی، انہوں نے تو بائیک آؤٹ ہی کر دیا، بلوچستان سے بھی بائیک آؤٹ کر دیا کہ ہم تو لڑتے ہی نہیں ہیں۔ سرحد میں تو زیادہ تر سیٹیں ظاہر ہے، جیسے گنڈا پور صاحب کی قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑی ہے انہوں نے، اب صوبائی میں آئے ہیں، کچھ ٹائپ کی سیٹیں ہیں۔ پیس پارٹی یا نون لیگ کوئی خاص وہ نہیں کر رہی، پیس پارٹی شاید گنڈا پور والی سیٹ پہ تھوڑا بہت ایک کو سپورٹ کر رہی ہے اپنے، باقی تو سناٹا ہے۔ نون لیگ بھی کوئی خاص نہیں کر رہی تو وہ سیٹیں تو نہیں بنائی ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی بہت زیادہ نہیں ہے، سندھ کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہاں لڑکا نہ تو خیر نہیں، وہ گھوٹکی والی سیٹ بلاول صاحب کی، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ مہر گروپ جو ہے وہاں کا انہی کی ہے، پیس پارٹی کے اندر شامل ہیں وہ، تو انہی کو مل جائے گی دوبارہ۔ اسی طریقے سے ایک آدھ تو صوبائی ہے، وہ بھی ان کو ملا جائیں گی۔ تو مطلب یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ نگاہ ہے لاہور پہ، نگاہ ہے گجرات پہ، اور پھر نگاہ ہے فارم 47 پہ۔ اس دفعہ پی ٹی آئی والوں کا کہنا ہے کہ ہم نے اور زیادہ منصوبہ بندی کی ہے، مضبوط منصوبہ بندی۔ وہ کیا کی ہے کہ ہم جو ہے نہ صرف جو ہے فارم
45 کے 45 کے وہ رزلٹ لیں گے، بلکہ RO آفس میں بھی پہلے سے جا کے قبضہ کر بیٹھ جائیں گے دھرنا دے کے، اور اس کو خالی نہیں کریں گے جب تک کہ وہاں سے فارم 47 کا ہم جو ہے نا حاصل نہ کر لیں سائن شدہ۔ دیکھیے تیاری تو بہت ہے، لیکن ادھر بھی تیاری ہے حکومتی مشینری تیار ہے، اور پھر جو ہے ضمنی انتخابات میں ہوتا ہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہوتا ہے وہ اپنے وہ بندے لگاتا ہے، کیونکہ چھوٹے سے ہلکے وہ ہوتے ہیں تو اپنے جو ان کے امپلائیز ہوتے ہیں ان کو بناتا ہے، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ ROs DROs اور یہ جو سب کچھ ہیں وہ ہماری بیوروکریسی سے ہی لیے گئے ہیں، اور بیوروکریسی سے لینے کے لیے تو لگتا ہے کہ وہی کہانی، وہی کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، بلا اور وہی جلو پھیرا جائے گا۔ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ کیوں اپنی بے عزتی کراتے ہیں؟ یار دیکھو، اگر آپ مقابلہ کرتے ہیں، آپ آتے ہیں، آپ جلسے جلوس یہ وہ طاقت دکھاتے ہیں، تو کم از کم یہ تو ہوتا ہے کہ چلو آپ دھاندلی بھی کرتے ہیں تو چلو یہ کہ آپ کو 19 ووٹ پڑے تو ان کو 20 پڑے، آپ نے 19 کو 21 کر دیا تو 1-2، لیکن یہاں جب آپ کچھ کر ہی نہیں رہے، آپ کا جو ہے وہ بلکہ بڑے لوگوں نے تو الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا۔ خواجہ صادر فکر نے کہا میں نہیں لڑتا، رانا ثناء اللہ نے کہا میں نہیں لڑتا، کوئی بڑے لوگ تو ویسے ہی بھاگ گئے کہ یار اور بے عزتی ہے، اپنے اوپر کلنک کا ٹیکہ لگوانا ہے کہ یار یہ جو ہے نا فارم 47 کے وجہ سے جیتے ہوئے لوگ ہیں، ادروائز تو ان کی ایک ووٹ نہیں ملا ہے، مطلب بہت کم ووٹ ملے، ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ اب نواز شریف کی کیا اہمیت ہے بیچارے کو، وہ کلنک کا ٹیکے لگا گھومتے رہتے ہیں کہ لاہور سے یار ان کو تو وہ جاسمین جیت گئی تھیں، یاسمین راشد اور یہ سب فراڈ کر کے جیتے ہیں، فارم یہ 47 کی پیداوار ہیں، تو وہ ایک ایسا آپ کے پیچھے نارک چپک گیا ہے کہ آپ کی اپنی شخصیت ہی بالکل ختم ہو کے رہ گئی۔ بہرحال دیکھیے کل کیا ہوتا ہے۔ جس طرح سے نون لیگ مطمئن ہے، لگتا ہے کہ کچھ ہوگا، لیکن اللہ خیر کرے حالات خراب نہ ہو جائیں، کیونکہ PTI والوں کی تیاری بہت ہے، کیونکہ ظاہر حماد اظہر بھی میدان میں ہیں، اور بڑے بڑے لوگ میدان میں، جیل میں رہنے والی خواتین بھی میدان میں ہیں، تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اب بات ہوئی بشرا بی بی کی۔ جہاں بشرا بی بی کے ٹیسٹ ہوئے کورٹ کے حکم کے مطابق، جو عمران خان نے درخواست کی تھی کہ بھئی میری بیوی کی حالت خراب ہے، ان کو زہر دیا جا رہا ہے، کھانے کے اندر جو ہے وہ واش روم کلیننگ کا جو کیمیکل ملایا جا رہا ہے واٹ ایور، تو لہٰذا انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ جو ہے جو ہاسپٹل بھی یہ چاہتے ہیں پرائیویٹ، تو الشفا ہسپتال میں ان کو کہنا کہ وہ ٹیسٹ کیا جائے، اور دوسرے نمبر پہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر جو ہیں شوکت خانم اسپتال کی ان کے انڈر نگرانی میں کیا جائے، تو ٹھیک ہے آپ کرا لیں، اس میں مسئلہ کیا ہے۔ تو بہرحال بشرا بی بی کو لے جایا گیا، 4-5 گھنٹے وہ الشفا ہاسپٹل میں رہی، ان کے ٹیسٹ ہوئے، تو اینڈوسکوپی ہوئی ہے ان کی پوری، اور جو نتائج رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق تو ایوری تھنگ نارمل ہے، ان کی کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ کچھ ورم یا معمولی سے زخم نظر آتے ہیں غذا کی نالی میں، جو کہ ہو جاتے ہیں بعض اوقات کچھ کھانے وانے سے، تو اس کے لیے ان کی کچھ دوائیں وغیرہ لکھی جا رہی ہیں، تو چلو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ٹیسٹ کراتے رہنے چاہیے، اگر کسی کو کوئی خدشات ہیں اور کوئی پرابلم ہے تو فوراً کرانا چاہیے، کہ خدا نہ خواستہ وہ چیز بڑھ نہ جائے اور پھر بلیم بھی آتا ہے گورنمنٹ کے اوپر، تو یہ اچھی بات ہے۔ تو بہرحال بشرا بی بی کے بارے کی طرف سے خوشخبری ہے اور اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور وہ اپنے اس کے مطابق رہیں، وقت گزاریں صحیح طریقے سے۔ لیکن بہرحال سنا ہے کہ ان کی طبیعت اب تھوڑی سی بے رونقی تو ہے، اتنی زیادہ فریش نظر نہیں آتی، وہ تو ظاہر ہے کہ قید تنہائی میں رہنا اور یہ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اور پریشر بھی بہت ہوتا ہے۔ تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان، امریکہ کی طرف سے ایک بڑی کارروائی کہ پاکستان کو جو بیلسٹک میزائل پاکستان بناتا ہے اور سپلائی کرتا ہے، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ صاحب اس کو جو ہے پرزے سپلائی کرتی ہیں 3 چین کی کمپنیاں، ایک بیلاروس کی کمپنی ہے، تو ان 3-4 کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر کے ان پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اور کافی سخت پابندیاں ان پہ لگائی گئی ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے تو کہا ہے کہ نہیں غلط ہے، یہ ہے وہ ہے، پوری طریقے سے تحقیقات ہونی چاہیے، ایسے جو باتوں پہ نہیں لگانا چاہیے،
لیکن جو لوگ کہتے ہیں، کچھ صحافیوں کا کہنا یہ ہے کہ بھائی یہ ایک واقعے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں کہ کوئی ایک پہلوان صاحب جو ہے پکڑے گئے ہیں امریکہ میں، اور وہ پرزے وغیرہ سپلائی کر رہے تھے حوثی قبائل کو، تو وہاں سے چکر پر لگا تو ان کے اوپر پورا نیٹ ورک پکڑا گیا، اور اس سے پھر گورنمنٹ کو، امریکہ کو یہ ہوگا اچھا تو یہ سپلائیاں یہ لوگ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ہو رہی ہیں، تو اس پہ پاکستان بھی لپیٹے میں آ گیا کیونکہ وہ پاکستان کے تھے پہلوان صاحب۔ تو بہرحال تحقیقات مکمل طور پہ تو امریکہ کی باہر نہیں آئی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ وجوہات تو بنی ہیں جس کی وجہ سے یہ کیا گیا ہے۔ اور ایک بات اور ہوئی کہ پاکستان کا نام آئی ایم ایف نے جو اپنی رپورٹ کی اس پہ لکھا ہے کہ پاکستان کو اس کیٹیگری میں ڈال دیا ہے کہ جہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اچھی نہیں ہے، اور وہ کیٹیگری کافی خطرناک کیٹیگری ہے کہ جہاں پر وہ ان کا یعنی وہ جو 25 سیکورٹی کے لوگ ہر مہینے زخمی ہوتے ہیں یا ہلاک ہوتے ہیں، تو اس ملک کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کو بھی اس ملک میں کیٹیگری میں ڈال دیا گیا ہے، جو خطرناک ہے، کیونکہ اس کے بعد سے فوراً انویسٹمنٹ رک جاتا ہے جب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اتنے برے حالات ہیں کہ یہاں تو سیکورٹی کے لوگ ہی محفوظ نہیں ہیں جو ہمیں تحفظ فراہم کرتے ہیں، تو ہم وہاں پہ انویسٹ کر کے اپنے پیسے کو تو ڈبونے والی بات ہے۔ تو آئی ڈونٹ نو پاکستان کا نام کیسے ڈلا، کیا ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ جو رپورٹس ہیں ساری وہ تو یہی ہیں کہ روزانہ بلوچستان میں کچھ ہو رہا ہے، صوبہ سرحد میں کچھ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، کبھی چائنیز کو ہلاک کیا جا رہا ہے، کبھی جاپانیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، تو وہ تمام چیزیں ظاہر ہے کہ پھر سیکورٹی آفیسرز کو اڑایا جا رہا ہے، کہ تھانوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو وہ چیزیں انہوں نے کمپائل کی تو ظاہر ہے انہوں نے نام اس پہ ڈال دیا۔ اب پاکستان کو چاہیے جو ہمارے اوری صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، اورنگزیب وزیر خزانہ رمدے صاحب امریکہ میں آئی ایم ایف کے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، امریکن جو ہے سرمایہ کاروں سے بات چیت کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہاں بیٹھ کے آئی ایم ایف سے بات کریں، اس مسئلے کو اٹھائیں اور اس کو کلیئر کرائیں پاکستان کا نام، کیونکہ یہ تو اور خطرناک ہے کہ آپ ادھر فنڈ بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو راغب بھی کر رہے ہیں، ہیلپ بھی کر رہے ہیں پاکستان کی آئی ایم ایف والے، اور کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں جائیں انویسٹ کریں، یہ کریں، ادھر سے آپ کا نام بھی آپ اپنی اس میں ڈال رہے ہیں کہ خطرناک ملکوں کی فہرست میں ڈال رہے ہیں کہ جہاں لا اینڈ آرڈر بہت خطرناک ہے، تو ظاہر ہے کہ کون سرمایہ کار وہاں آئے گا۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، کتنے اوری صاحب کیا جادوگری دکھاتے ہیں وہاں بیٹھ کے، اور کیسے پاکستان کا نام نکلواتے ہیں۔ اب باتیں ہوتی ہیں جناب اس کی کہ اماد صاحب ہیں پی ٹی آئی کے کارکن، اور ان کے ساتھ حسان نیازی ہیں جو کہ بھتیجے بھی ہیں، بھانجے ہیں سوری عمران خان کے، ان کے بارے میں جیل میں ہیں، لیکن ان کے بارے میں رپورٹ یہ آئی کہ وہ غائب ہیں آج کل۔ ماں باپ ان کے پیرنٹس کا کہنا یہ ہے کہ ان سے ہماری ملاقات نہیں ہو رہی ہے، ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ویئر اباؤٹس کہاں ہیں، کدھر ہیں، خیریت سے ہیں، کیا ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک خبر یہ بھی تھی کہ شاید انہوں نے جو ہے خودکشی کی کوشش کی تھی اماں صاحب نے، اور یہ کہ اس کی وجہ سے ان کو اور سختی کی جا رہی ہے ان کے اوپر، فوج کے انڈر میں ہیں بیسیکلی وہ۔ تو اب یہ باتیں جو ہے نا ملٹری کورٹس پہ ان کے مقدمے چل رہے ہیں، تو ان کے پیرنٹس نے بڑی تشویش ظاہر کی ہے، تو یہ خطرناک بات ہے۔ جو بھی بات ہے گورنمنٹ کو کلیئر کرنا چاہیے، ان لوگوں کو لان دکھانا چاہیے کہ بالکل خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نارمل انداز سے وہ جیل کے اندر رہ رہے ہیں، تو کلیئر ہونا چاہیے، ابہام نہیں پھیلنا چاہیے۔ ماں باپ کے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، بہت پریشان ہو جاتے ہیں وہ لوگ کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، تو ہر چیز کو کلیئر کر کے چلنا چاہیے۔ تو اللہ کرے وہ خیریت سے ہوں، لگتا بھی ہے کہ ماشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، لیکن بہرحال ان کے بارے میں، ان کی ویئر اباؤٹس کے بارے میں بتایا جائے، اور پیرنٹس کو ان کو ملنے کی ان سے اجازت دی جائے، یہ ہماری درخواست ہے۔ باقی باتیں وہ رہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جو ڈائلاگ ہوئے تھے کورٹ میں ان کے، جو 190 پاؤنڈ کا کیس چل رہا ہے، تو عمران خان صاحب کا جیل کے اندر اس کی ہیئرنگ چل رہی تھی اڈیالہ جیل میں، تو وہاں انہوں نے آ کے درخواست کی جج صاحب سے، ایک تو یہ کہا کہ بشر بیوی کا علاج کرایا ہے، بس ٹیسٹ کرائے جائیں، وہ تو خیر انہوں نے آرڈر کر دیا تو ہو گیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے بین، یہ جو چاروں طرف لکڑی کے وہ لگا دیے گئے ہیں اور شیشے کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہے، اور یہ تو بہت غلط ہے، اس سے تو پھر وہ ہیئرنگ بھی وہ نہیں ہو رہی ایک طریقے سے، جو آپ نے کہا نا کہ اوپن کورٹ پہ چلائیں گے، صرف سیکورٹی کے لیے جیل میں چلانا پڑ رہا ہے، لیکن اوپن کورٹ کے صحافی آ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کارروائی کو، تو وہ تو ہو نہیں رہا ہے۔ پھر صحافیوں کو بلایا گیا، انہوں نے بھی یہ شکایت کی کہ صاحب تو ہمیں کوئی آواز ہی نہیں آتی، کیا آپ کہہ رہے ہیں، کیا جو ہے وہ عمران خان صاحب جواب دے رہے ہیں یا ان کے وکیل یا دلائل دے رہے ہیں۔
تو اس پہ انہوں نے آرڈر کیا کہ ان کو ہٹایا جائے. تو بامشکل لکڑی کی دیواریں تو ہٹا دی گئی ہیں، شیشے کی دیوار اپنی جگہ موجود ہے. اسکریننگ سخت ہو گئی ہے. اب جو صحافی جاتے ہیں تو اس میں سے کچھ کو واپس کر دیا جاتا ہے، کچھ کو جانے دیا جاتا ہے. 4 صحافیوں کو جانے دیا گیا، باقی کو تقریباً 9-10 جاتے تھے تو اس میں سے 5-6 کو واپس کر دیا. انہوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی ہے کہ بھئی یہ تو توہین عدالت ہے، خاص طور سے سمیع ابراہیم صاحب اور ان لوگوں نے کہ بھئی یہ کہ ہمیں جانے کیوں نہیں دی جا رہا. پہلے تو ہم جاتے تھے، سنتے تھے، ساری کارروائی کو کرتے تھے، جو کہ ظاہر اوپن کورٹ کے لیے ضروری ہے کہ پوری کارروائی پبلک کے سامنے ہونی چاہیے. تو وہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے. تو دیکھیے اس کے بارے میں اب کیا ہوتا ہے. پھر ہمارے رؤف حسن صاحب آ گئے میدان میں، جو پی ٹی آئی کے اسپوکس مین بھی ہیں، وزیر اطلاعات بھی ہیں، اطلاعات کے ان کے سیکرٹری بھی ہیں اور ان کے کرتا دھرتا ہیں. تو انہوں نے تو کافی سنگین الزامات لگائے ہیں فائز عیسیٰ صاحب پہ، اور کافی باتیں ایسی کی ہیں کہ ان سے انصاف نہیں مل رہا ہے ہمیں ان کی طرف سے، اور ہمیں انصاف دلایا جائے. اور کچھ انہوں نے پیٹیشن بھی داخل کرنے کا کہا ہے سپریم کورٹ میں کہ عمران خان کے کہنے پہ ہم بہت سارے جو ہے پیٹیشنز دائر کرنے جا رہے ہیں فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں، سپریم کورٹ میں. تو انہیں چاہیے کہ وہ ہمیں انصاف دیں اور ہماری باتوں کو غور سے سنیں اور دیں کہ ہمیں انصاف چاہیے. ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، ہم تو انصاف مانگ رہے ہیں. تو انصاف کے لیے کہ جو بھی ہماری اپیلیں ہیں ان کو اس کے میرٹ پہ سنا جائے اور ان پہ میرٹ پہ ان کا فیصلہ کیا جائے. تو کافی باتیں انہوں نے کی ہیں. بہرحال یہ تو بلا باری چلتی رہتی ہے. اور عمران خان صاحب نے بس ایک اور مشہور وہ کر دیا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو نام جو ہے اب انہوں نے رکھ دیا بادشاہ سلامت. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے بادشاہ سلامت تو یا جنگل کا بادشاہ. تو جنگل کا بادشاہ کہہ دیا ہے کہ اب اپنے کارکنوں کو بھی کہا ہے کہ ان کو جنگل کا بادشاہ لکھیں گے. جنگل ہے پاکستان، ان کے بادشاہ ہیں، اپنی مرضی ہے جو چاہے کر رہے ہیں. تو جنگل کا بادشاہ کے نام سے مخاطب کیا جائے. بہرحال عمران صاحب کے لیے بہرحال کوششیں تو ہو رہی ہیں. ایک گروپ بنا ہے، سنا ہے کہ ایک جرنل ہیں اور 2-3 اس میں بڑے دانشور ہیں اور کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں، اور جو عمران صاحب کی اور جو عاصم منیر صاحب کی جو ذاتی رنجش بڑھتی جا رہی ہے اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے وہ لوگ کاوشیں کر رہے ہیں. دونوں پارٹیوں کو تھوڑا تھوڑا ٹھنڈا ہونے کی ہدایت دے رہے ہیں. ملاقاتیں جاری ہیں. دیکھیے پس پردہ کیا ہے اس کے نتائج نکلتے ہیں. لیکن سنا ہے کہ کافی بات چیت ہو رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے. عمران خان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ذرا الفاظ کو دیکھ کے سوچ سمجھ کے بولیں. ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں، اتنا نہ کریں کہ دیوار سے ہی لگا دیں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو. تو دیکھیے یہ اچھی بات ہے. دیکھیے گفت و شنید ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، ڈائلاگز ہونی چاہیے. دنیا میں ہر چیز کا ڈائلاگ ہے. لڑائی جھگڑا کچھ نہیں ہے. ڈائلاگ 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 اور ڈائلاگ. بیٹھیے، بات کیجئے، گریوینسز سے ایک دوسرے کے بتائیے. ان میں 2 اسٹیپ آپ پیچھے ہٹیے، 2 اسٹیپ دوسرا آدمی پیچھے ہٹے. کہیں نہ کہیں ایک پوزیشن آ جاتی ہے کہ چلو بات چیت ہو جاتی ہے. کیونکہ ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا. اس وقت ملک جس بحران سے گزر رہا ہے اس کے اندر تو یہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارا اب سروائیول ہی لٹک گیا ہے. ملک بیچارے عوام پس رہے ہیں بری طریقے سے. مہنگائی، بے روزگاری، نہ جانے کیا کیا آفریت جو پھیلا ہوا ہے. لوگوں کی زندگیاں چیرن ہو چکی ہیں. تو ہمیں اس بات پہ توجہ دینی چاہیے، اس بارے میں غور کرنا چاہیے. دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو عقل و شعور دے ان کو، تو پھر بات بنے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل بات ہوگی کہ ضمنی انتخابات میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.